الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ یا رسول اللہ، کیا فرمائیں گے آپ اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کہ اس موقع پر یہ دعا کرو کہ اے پروردگار، تو سراسر مغفرت ہے، تو مغفرت کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے عفو درگزر فرما۔ یہ بہت پاکیزہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر معمولی رات میں بھی اسی کی تلقین کی ہے، یعنی لیلۃ القدر میں۔ ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ اس کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے جس چیز کی تلقین کی وہ یہ ہے۔ یہ اصل میں بندے کی عاجزی کا آخری اظہار ہے۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو کچھ نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، ایمان کی نعمت سے بھی بہرہ یاب ہیں، اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی استکبار نہ پیدا ہو جائے۔ بندے کو بندہ عاجز ہی رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی کی جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس میں ہر طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں انانیت میں مبتلا ہو کر معلوم نہیں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتا اور کیا چیزیں کر ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے۔ یہ روز کی دعا ہے، صبح و شام کی دعا ہے، اور خاص اس رات میں بھی حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ یہی دعا کرنی چاہیے۔